بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی نیتوں کو دیکھتے ہیں، کسی کی شکل اور صورت کو نہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک آدمی تھا جس نے 99 آدمیوں کا قتل کیا۔ 99 آدمیوں کا قاتل۔ جب اس سے ان قتلوں کا صدور ہو گیا، اب اسے بڑا احساس ہوا، اس کو فکر ہوئی کہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تم نے بہت بڑے پاپ کیے ہیں، لہذا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا کر۔ اور وہ کسی کے پاس گیا اپنی رائے اور مشورے کے لیے، اور اس سے پوچھا کہ میں نے 99 آدمیوں کا قتل کر دیا ہے، بہت بڑے گناہ کیے ہیں، کیا میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے؟ وہ آدمی بیچارہ کوئی رہا ہوگا، جاہل، بدو، ان پڑھ، اس نے کہا استغفر اللہ، نعوذ باللہ، 99 آدمیوں کا قاتل، تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی؟ اس شخص کو بڑا غصہ آیا، اس نے تلوار نکالی اور کہا کہ 99 تو ہو ہی چکے ہیں، چلو 100 پورا ہی کر دیتے ہیں، اور اس کی بھی گردن مار دی۔ 100 آدمیوں کا قاتل۔ پھر اسے احساس ہوا کہ تمہاری مغفرت ہونی چاہیے، تم نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں۔ کسی عالم کے پاس گیا، کسی راہب کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ میں نے بہت سارے 100 آدمیوں کا قتل کر دیا ہے، کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ اس نے اسے سمجھایا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اگر تو زمین اور آسمان کی خلا کی جگہ کو گناہوں سے بھر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ تمہاری مغفرت کر دے۔ اور پھر اس نے اسے بتایا کہ تمہیں اپنی مغفرت کروانے کے لیے اس گندگی کے ماحول کو، اس گندگی کی بستی کو چھوڑنا پڑے گا، ایک دوسری بستی میں جاؤ، وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں، تم ان سے اپنی دعا کے لیے کہنا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارے لیے دعا کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دیں۔ اب وہ شخص اپنی اس برائی کی بستی کو چھوڑ کے اس بستی کی طرف چل پڑا۔ بیچ راستے میں پہنچا اور اپنی اس برائی کی بستی کو چھوڑ کے نکلا ہی تھا، اللہ کے فیصلے یہ ہوئے کہ راستے میں ان کی ملاقات ملک الموت سے ہو گئی، اور وہ بیچارے اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اور جب موت ہوتی ہے، موت کے بعد اگر وہ موت جس آدمی کی ہوئی ہے، وہ شخص اگر وہ اچھا آدمی ہے، مومن ہے، متقی ہے، تو اس کی روح کو لینے کے لیے آتے ہیں جنتی فرشتے، اور اگر وہ آدمی بدکار ہوتا ہے تو اس کی روح کو لینے کے لیے جہنم کے فرشتے آتے ہیں۔ اس دن ایسا ہوا کہ جنتی فرشتے بھی آ گئے اور جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، اور آپس میں جھگڑا ہوا۔ اب آئی روح کو لے جانے کی بات، جنتی فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ہم روح کو لے کے جائیں گے، اور جہنمی فرشتے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آدمیوں تو 100 آدمیوں کا قاتل ہے، ہم اس کی روح کو لے کے جائیں گے۔ یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر سے ایک فرشتے کو بھیجا کہ ان کے درمیان جا کے فیصلہ کرو کہ وہ بستی جس میں یہ اپنی مغفرت طلب کرنے کے واسطے جا رہا ہے، اور وہ بستی جس سے یہ نکلا ہے جہاں اس نے یہ گناہ کیے ہیں، ان دونوں بستی کو کیلکولیٹ کیا جائے، یعنی ان کو ناپا جائے۔ ایک وہ بستی جس میں یہ اپنی مغفرت کی نیت کر کے چلا ہے، اگر وہ بستی قریب نکلی تو ہم اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، اور اگر وہ بستی اس کے قریب رہی جس سے یہ ابھی نکل کے جا رہا ہے تو یہ آدمی جہنمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مغفرت کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اب ان فرشتوں نے اس زمین کو ناپنا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا کہ تو چھوٹی ہو جا۔ جب فرشتوں نے اس کو ناپا تو وہ شخص اس بستی میں ایک بالشت اندر داخل ہو گیا تھا جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ میرے عزیز و بزرگوں، دوستوں، اپنی نیتوں کو صاف کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام معاملوں کو صاف کر دیں گے۔